بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام فضیلت رمضان لے کر خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اہل ایمان رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک کی بالخصوص تاک راتوں میں وہ شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں۔ تو مخلوق الہی جب رات کو نیند کی آغوش میں گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، ایسے ماحول میں نیند قربان کر کے اللہ کی عبادت کرنا، نوافل نماز ادا کرنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، نعت شریف پڑھنا سننا، اللہ رسول کی یاد سے اپنے دل دماغ کو معمور کرنا، خالق کائنات کے حضور گڑ گڑانا اور آنسو بہانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اولیاء کرام کا اور ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، اور اس عمل کو آسان اور مختصر لفظوں میں شب بیداری کرنا کہا جاتا ہے۔ شب بیداری کرنے والے کو رات کو اٹھ کر کسی پہر تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں، جو عبادات کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافی فی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے، بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ شب بیداری کرنا ہے، یعنی رات کے وقت کی جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صلی بعد العشاء الآخرۃ رکعتین او اکثر بعد، فقط کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل یا اس سے کچھ زیادہ پڑھے تو وہ شب بیداری کرنے والوں میں اس کا نام شامل ہوتا ہے۔ تو فرض کی ادائیگی تو وہ ویسے ہے ہی قرض، وہ تو ہر حال میں کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ تہجد اور نفل اور ذکر اذکار کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُ نَافِلَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ اپنے رب کا نام صبح شام لیا کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کیا کرو، اور بڑی رات تک جو ہے اس کی پاکی بولو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پاکی بولنے سے مراد یہ کہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتے رہو اور شب و روز کے تمام اوقات میں دل و جان سے ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر کئی آیاتوں میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود وَأَنَّ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اتنا قیام کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے، ورم آ گیا اس پر۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ اس قدر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جو بندہ رات کو جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اس کو قلبی راحت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کو ریاکاری سے، شور شرابے کے باعث اس کی عبادت میں خلل اندازی نہیں ہوتی، ذہنی اذیت سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی خاص عنایات اور رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔
تو ناظرین کرام اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور پھر اس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ۔ تو یہ جو خاص طور پہ شب قدر کی رات ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے احتساب کے ساتھ آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں قیام کیا، تو اس کے اللہ تعالیٰ سب کا تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ جو ایام ہیں اس میں خاص طور پر شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی طاق راتوں میں عبادت کر کے خاص طور پر اپنی بخشش کا سامان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم پر کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس عشرے کی جو 21ویں ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27ویں ہے اور 29، ان 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اگر ہم عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صرف ان 5 راتوں میں، تو ہم شب قدر کو بھی پانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو کتنا آسان ہے، صرف 5 راتوں کا جو ہے وہ قیام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتا اور لوگوں کو تعلیم دی کہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے حکم دیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو فرمایا کہ جو کامیاب ہو گیا اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی۔ تو ہمیں گناہوں سے سچی توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز رہنے کا پکا عزم بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، ان طاق راتوں میں چاہے رمضان مبارک کی مقدس طاق راتیں ہوں یا دیگر ہوں، شب بیداری کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، نوافل کی ادائیگی کریں، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ لیکن اس چیز کا حقیقی فائدہ تب ہوگا جب ہم شب بیداری کے تقاضوں پر بھی پورا اتریں گے۔ اگر ہم ساری رات جاگ کر عبادت کریں اور صبح نماز فجر ادا کیے بغیر ہی سو جائیں، فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں، تو ہمارا رات بھر جاگنا کس کام کا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ لہٰذا جو شخص رات بھر جاگ کر عبادت کرنا چاہے وہ پہلے اس بات کا اطمینان کر لے کہ اس کی اس شب بیداری کے سبب اس کے فرائض اور واجبات کی جو ہے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اور اگر کوئی خدشہ ہو کہ نماز رہ جائے گی تو اسے چاہیے کہ رات پوری جاگنے کی بجائے پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، جتنا دیر پڑھ سکتا ہے نوافل پڑھے، جلدی سو جائے تاکہ نماز فجر بعد جماعت ادا کر سکے۔ ایسا کرنے سے اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت میں ہے، فرمایا من صلی العشاء فی جماعتی فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعتی فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، آدھی رات کا عبادت کا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پھر گویا اس کے لیے ساری رات عبادت کرنے والے کی طرح اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو بعض نوجوان وہ گلی بازاروں میں چوراہوں میں بیٹھ کر ساری رات گپیں لگاتے ہیں، شور شرابہ کر کے ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ بہت مذموم اور بری اخلاقی اعتبار سے ناپسندیدہ فعل ہے، بری حرکت ہے۔ اس میں بندوں کی حق تلفی ہوتی ہے جو آخرت میں جو پکڑ کا سبب بنے گی۔ بعض لوگ مساجد میں تو آ جاتے ہیں لیکن ذکر اذکار کرنے کی بجائے کسی کو کونے میں بیٹھ کے چند آدمی مل کر گروپ بنا کر اس کی دنیاوی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسا کرنا بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان یکون حدیث فی مساجدہم فی امر دنیاہم،
فلا تجالسهم فلیس للہ فیہم حاجۃ، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں کریں گے، ان کی دنیا کی باتیں مسجدوں میں بیٹھ کر ہوا کریں گی۔ فرمایا فلا تجالسوہم، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، فلیس للہ فیہم حاجۃ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں مسجد میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کی۔ تو لہٰذا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ یہ مباح کلام جو ہوتے کہ جائز بات کرنا وہ بھی مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ایسا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر بات ہی ناجائز ہے پھر وہ تو مزید گناہ پر گناہ ہے، اس کا تو پھر کیا پوچھنا۔ لہٰذا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم شب بیداری کا اہتمام کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور سچی یہ جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہی کہ ہمارے ہاں جو قضا نمازیں ہیں جو ہم پر فرض ہیں وہ پڑھے نہیں، ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نفل پہ نفل نفل پہ نفل پڑھی جا رہے ہیں۔ اور بھائی جو اس کے بجائے جو آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کا اہتمام کر کے ان کو ادا کریں۔ وہ شاید بابا بلے شاہ یا رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور کا ایک شعر تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرض بلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں تے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو۔ آگے فرمایا کہ ایک اور شعر تھا کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تو اسی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ تو آج ہمارا رویہ ہے کہ ہم فرض بھلائے بیٹھے ہیں اور نفلیں جو ہیں ان پہ استقامت اور زور دیے جا رہے ہیں۔ تو آج کا دن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اپنی قضا نمازیں جو ہیں ان کو ادا کریں، کیونکہ فرض جو ہیں وہ قرض کے مساوی ہیں، قرض کے مترادف ہیں، وہ ہم نے ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ فرضوں کی اگر آپ کی جو ہے وہ کیپیسٹی جتنی آپ پر لازم ہے وہ اپنے پورے کیے ہوئے ہیں، پھر نفل پڑھیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بھی بڑھائیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ یہ معافی مانگنے کے ایام ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں، ورنہ حضور نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی وہ بخشش نہ کرا سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، باقی سارا تو گزر گیا، کیا ہم نے اپنی بخشش کروا لی ہے؟ کیا ہم نے روزے رکھنے کا جو مقصد تھا تقوی کا حصول، ہم نے وہ مقصد پا لیا ہے؟ ہم نے کتنا بندگی کی ہے؟ ہم پیچھے پلٹ کر اگر دیکھتے ہیں تو شب و روز غفلت اور کوتاہی میں اور سستی میں کاہلی میں گزر گئے، نمازوں کا جماعت سے ہم اہتمام نہ کر سکے، نہ نماز تراویح کا اہتمام ہو سکا، نہ قرآن کی تلاوت ہم اس کا حق ادا کر سکے، نہ ترجمہ پڑھ سکے، نہ سمجھ سکے۔ یہ ماہ مبارک جس کی ہم امید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قیامت کے روز ہماری شفاعت کرے گا، ہم نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ہمیں تو ڈرنا چاہیے اس کے معاملے میں، کہیں یہ جا کر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کر دے۔ تو میرے دوستو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں اور اس ماہ مبارک کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بنائیں، تاکہ قیامت کے روز یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے، اور اس کے صدقے سے جو ٹوٹی پوٹی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کو مزید جو ہے وہ ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے کے طفیل ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔